ایک سوال آپ کے گامدی صاحب کے نظریات کے بارے میں کرنا چاہوں گا. کہا جاتا ہے کہ گامدی صاحب اپنی مرضی کی احادیث لے دیتے ہیں. باقی حدیث جو کہ جیسے کہ امام زمانہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے، اس پہ امت کا اجماع بھی ہے. یہ سارے معاملات جب گامدی صاحب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بات گول کر جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ بالکل بات گول کر جاتے ہیں اور بات کو اس طرف لے جاتے ہیں جس طرف نہیں لے کے جانا چاہیے. یعنی وہ اجماع پہ بھی ایک عجیب سی دلیل دے دیتے ہیں، باقی معاملات پہ بھی، حدیث پہ آ کے بھی وہ کہتے ہیں یہ روایات کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے. یہ معاملات، یہ کیا بات ہے؟ کیوں انہیں منکرین حدیث بھی کہا جاتا ہے، اور اس چیز کا اعتراض کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیے، اس وقت جو ہمارے ہاں موجود مذہبیت ہے وہ ابتلا کے دور سے گزر رہی ہے. گزشتہ 200 برس اس خطے کے اندر استخلاص وطن کی تحریکیں تھیں. شاملی کے جہاد سے لے کے ریشمی رومال کی تحریک تک علماء نے جو نسل پیدا کی ہے اس وقت، اور وہ دین اور مذہب کی فکری اور روایتی ترجمان بن کے ہمارے معاشرے میں موجود ہے، وہ اپنی تراث سے واقف نہیں ہیں، اپنی علمی روایت سے واقف نہیں ہیں، اپنے اسلاف، اپنے اکابرین سے واقف نہیں ہیں، وہ ان کی کتابوں سے واقف نہیں ہیں، کس طریقے سے خود مذہبی علم کے اندر ارتقاء ہوا اس سے واقف نہیں ہیں. تو یہ عدم واقفیت ہے جس کی بنیاد پر اس طرح کے سوالات پیش کی جاتے ہیں. 3 خرابیاں ہیں اس سوال میں. پہلی چیز یہ ہے کہ غامدی صاحب کوئی بھی حدیث اپنے شوق سے نہ لیتے ہیں نہ شوق سے رد کرتے ہیں. دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ یہ حدیث رد کرنا اور حدیث لینا گویا یہ اپنی ذات کے اندر کوئی غیر محمود بات ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو بھی فکری پیراڈائم ہے اس کے اندر روایت کی قبولیت اصلاً پیش نظر ہے، روایت کی تردید پیش نظر ہی نہیں ہے. میں تینوں چیزوں کی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی صاحب علم کسی روایت کے ساتھ کوئی رویہ برتتا ہے تو ہمیں اس کے پاس جانا ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ لاحق ہے کہ آپ اس روایت کے اوپر کوئی سوال اٹھا رہے ہیں. تو غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں مبادی تدبر حدیث کے عنوان سے ایک پورے کا پورا باب قائم کیا اور اپنے اصول حدیث وضع کیے ہیں. وہ بتایا ہے کہ جی کیا وجہ ہے میرے نزدیک حدیث کو کیسے دیکھا جائے گا. تو یہ شوق کی بات تو ختم ہو گئی، اس لیے کہ ایک بندے کے اصول ہیں، ان اصولوں کو آپ ریفیوٹ کریں گے. اصول ہمیشہ 2 چیزوں پر مبنی ہوتے ہیں، یا وہ نص پر مبنی ہوں گے یا علم و عقل کے مسلمات پر مبنی ہوں گے. تو غامدی صاحب نے جو وہاں پر 7 اصول بیان کیے ہیں وہ نصوص اور علم و عقل کی مسلمات پہ. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. تو وہ اصول انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں. مثلا آپ اس میں سے دیکھیے بنیادی نقطہ جو ہے، اور ان اصولوں میں ان میں اور جو ائمہ جرح و تعدیل ہیں، ہمارے محدثین ہیں، ان میں ادنا فرق نہیں ہے. مثلا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی روایت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو اس کے متن کے بارے میں دیکھی جائیں گی، کچھ چیزیں ہیں جو اس کو روایت کرنے والا راوی اس کے بارے میں دیکھی جائیں گی. مثلا وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو متن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. وہ یہ بتاتے ہیں جو متن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو. جو پیش کرنے والا آدمی ہے اس کو ثقہ ہونا چاہیے، اس کی عدالت کو ثابت ہونا چاہیے، اس کو آنیسٹ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے سلسلہ سند میں اتصال ہونا چاہیے، اس کا حافظہ درست ہونا چاہیے. تو یہ اصول انہوں نے بیان کیے ہیں. اب قرآن کے 4 کارنرز میں رکھ کے روایت کو دیکھا جائے گا تو کسی جگہ پر اگر کسی صاحب علم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے 4 کارنرز کو چیلنج کر رہی ہے تو یہ اصول جن لوگوں نے اس زمانے میں بنایا تھا ان کو یہ مشکل درپیش نہیں آئی ہوگی. بالکل انہوں نے بھی یہی کام کیا. آخر اصول وضع کیا تو کوئی وجہ ہوگی نا. تو یہ اصول ہیں جن کے اوپر وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان اصولوں پر گفتگو کریں، اور گفتگو پھر ہم سے نہیں ہوگی ان اصولوں پر. گفتگو اصل میں ان ائمہ جرح و تعدیل سے اور محدثین کی اس ابتدائی روایت سے ہوگی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے صحابہ کرام سے ہوگی جنہوں نے اس اصول کی بنیاد خود دین کے ماخذ سے پیش کی ہے. ان سے جا کے گفتگو کرنی پڑے گی اور پوچھنا پڑے گا جی آپ نے کیوں اصول بنایا کہ قرآن کے خلاف نہ ہو. دوسری چیز کو دیکھیے، یہ جو رد اور قبول کا کام ہوتا ہے یہ مسلمانوں کی علمی روایت کا آغاز اس سے ہوا ہے. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف مراحل سے یہ معاملہ گزرا ہے. حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح، آپ کے علم و عمل کی روایت، آپ کے زمانے کا تاریخی ریکارڈ. آپ نے خود اس کے بارے میں مختلف رویے اپنائے ہیں. ایک زمانہ آیا آپ نے یاد دلوں کو بولیں، لکھیں، آگے بیان کریں. پھر ایک وقت آیا آپ نے لکھنے پہ سختی سے پابندی عائد کر دی، بولنے کو جاری رکھا. یہی معاملہ صحابہ کرام کا تھا. بعض لوگوں نے نسخے رکھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے ختم کر دیا، بعض لوگوں. تو یہ سارا کا سارا رد و قبول کا کام وہاں پہ ہو رہا ہے. پھر جو روایت دوسری تیسری صدی ہجری میں پیدا ہوئی، جنہوں نے لاکھوں روایتوں میں سے انتخاب کیا، تو وہ رد و قبول ہی تو ہو رہا ہے. تو رد و قبول علم کی دنیا میں یہ کوئی منفی چیز نہیں ہے. یہ آج کل ہمارے ممبر پہ بیٹھ کے لوگ جو ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں. یہ ہمارے جو علم کی روایت ہے امام شافعی سے لے کے ابو حنیفہ تک، یہ آپس میں اگر سب کے سب روایات پہ متفق ہوتے ہیں تو ان کی فقہیں الگ الگ ہوتی. ہر ایک کے ہاں
اصل میں یہی بحث ہے کہ جی میرے ہاں یہ روایت قابل قبول نہیں ہے اور اس کی وجہ سے معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات میں ضمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے اوپر جو لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں جی فلاں روایت کو نہیں مانتے، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے ہمیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ابتلا کا دور ہے، نہ فرصت ہے پڑھنے کی، نہ فرصت ہے چیزوں کو دیکھنے کی۔ ایک ایک روایت کے اوپر برس ہا برس کی محنت ہے، اس کے اوپر اشرے لگے ہیں غور و فکر کرتے ہوئے، اور کہیں پر اگر توقف کا معاملہ اپنایا ہے، روایت سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر اس کو حل کر کے دکھایا ہے۔ انہیں کو دیکھ لیں، ہم نزول مسیح کی روایات کو دیکھ لیں، امام مہدی کی روایات کو دیکھ لیں، ان میں سے کوئی بھی روایت ہمارے یہاں رد نہیں ہوتی۔ یہ سب روایات ہمارے یہاں قابل قبول ہیں، اور جب یہ قابل قبول ہیں تو ہم ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی توجیہ ہماری نظر میں کیا ہے۔ تو اب گفتگو اس توجیہ کے اوپر ہوگی، رد و قبول کی بحث تو ہوگی۔